اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں۔ دیکھیں، یہ اصلاح جو ہے یہ اس کا مطلب آپ سمجھیں۔ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یعنی اول تو یہ آپ دیکھیں کہ اصلاح کی ضرورت کیا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کمال حاصل کرنے کے لیے، یہ ناقص ہے، اور یہ یعنی اس میں کچھ اللہ تعالیٰ، اس کو نفس اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ نفس تو نفس جو ہے اس کو ظاہر کی طرف کھینچتا ہے، نفس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، اور یہ ظاہر کی طرف کھینچتا ہے کہ دیکھو ظاہر کے متعلق سوچو، کہیں اور نہ جانا، کہیں جانے ہی نہیں دیتا کہ بھئی یہ دیکھو، یہ تم ہو، یہ تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، تمہاری بھی تعلیم ہونی ہے، تمہارا روزگار، تم نے اونچا مقام حاصل کرنا ہے، تم ظاہری کے متعلق سوچتے رہو۔ یہ ہمیں نفس جو ہے ہمیں رب کے پاس چھوڑ، یعنی نفس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں دور بھگائے، ڈیوٹی اس کی یہ ہے قدرتی طور پہ۔ تعلق مادے سے ہے تو مادہ ہی ہمیں بتائے گا کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ تو بہرحال جبکہ ہماری منزل تو دنیا نہیں ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، اور ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور منزل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منزل ہماری اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ انتہا جو ہے ہماری جو ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمیں رب کے پاس جانا ہے، رب کی جنت میں رہنا ہے۔ رب کے جنت کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے جانا ہے، اس کے لیے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، نفس کی اصلاح کی۔ وہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ فمن آمن و اصلح، ایمان یقین ضروری ہے اور اصلاح ضروری ہے۔ تو آپ کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ نفس کیا ہے؟ یہ ایک قوت ہے، قوت مدبرہ، طب کی زبان میں سے قوت مدبرہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کا ایک خلاصہ ہے، اور یہ اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نفس جو ہے ہمارا، اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، آلودگیاں اسے کہہ لیں، میل کچیل کہہ لیں۔ اس میں کچھ میل کچیل موجود ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا کی محبت ہے، شہوات دنیا ہیں، یعنی خواہشات دنیا ہیں مختلف، کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، یہ آپ پھرتے رہتے ہیں، لباس، خوراک، یہ وہ سارے۔ تو یہ نفس جو ہے اس میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ مختصر، یہ مضمون کافی طویل ہے، میں اس کو ذرا مختصر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ انسان کی معراج اللہ ہے، انسان کو پہنچنا ہے اللہ کی طرف۔ نبی کی معراج ہماری معراج ہے۔ نبی کو معراج حاصل ہوئی تھی نا، وہ کہاں گئے تھے؟ رب کے پاس گئے تھے نا، پہلے بیت المقدس گئے، اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوا آسمانوں کا۔ تو نبی کی معراج دراصل ہماری معراج ہے، یعنی ہم نے بھی اپنی معراج کو حاصل کرنا ہے۔ نبی کی معراج ہی ہماری معراج ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے پہنچنا ہے رب کے پاس، رب کی جنت میں رہنا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ کار بتا دیا ہے کہ ہمیں ایک نفس امارہ دے دیا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو برائی کی طرف۔ برائی کیا ہے؟ یہ دنیا۔ برائی کا معنی یعنی وسیع معنی ہے کہ دنیا کی طرف آپ کو کھینچتا ہے نفس۔ بالسوء، دنیا کی طرف توجہ ہو گئے تو آپ برائی میں پڑ گئے، کسی بھی طریقے سے آپ دنیا کی خواہشات میں پھنس گئے تو آپ برائی میں پھنس گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس، یعنی دیکھیں میں آپ کو مختصر بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یعنی سوال وہ بنیادی یہ ہے کہ اصلاح ہم کیسے کریں۔ تو دیکھیں، اصلاح ایک تو آپ یعنی یہ نفس کو پاک کرنا ہے۔ نفس پاک ہو گیا تو آپ کی اصلاح ہو گئی۔ قد افلح
من تزکا. اگر آپ کا نفس، آپ نے اپنا نفس تزکیہ نفس کروا لیا تو آپ پاک ہو گئے، آپ کی اصلاح ہو گئی. یہ ایک بات بنیادی طور پہ کہ اصلاح نفس ہے. اصلاح تو یعنی سورہ انعام کی جو آیت نمبر 48 ہے اس میں تو صرف اصلاح کی بات ہے. فمن آمن و اصلح. تو اب دیکھیں اصلاح جب تفصیل آتی ہے تو اصلاح کس چیز کی؟ اصلاح نفس ہوتا ہے، تزکیہ نفس. قد افلح من تزکا. تو آپ کو اپنا نفس کا تزکیہ کروانا ہے. آپ اپنا تزکیہ نفس کروا لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب تزکیہ نفس ہوگا کیسے؟ ایک تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ خود نہیں کر سکتے. دنیا میں مطلب آپ دیکھیں یہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو آپ یعنی جو بھی بیماری ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوگا، جو اس بیماری کو سمجھتا ہو، جو اس کی دوائی کو بھی سمجھتا ہو. اب میڈیسن کی ساری دکان بھری ہوئی ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے ایسی سیریس، تو آپ گئے میڈیکل سٹور کہ بھئی آپ مثال کے طور پہ بستر پہ پڑ گئے، 104 بخار ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی اور تکلیف ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل سٹور جا کے دوائیوں والے سے کہیں کہ بھئی 104 بخار ہے اس کی دوائی دے دو. ڈاکٹر کے یہ مطلب دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو بے وقوف بن رہے ہیں نا، کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، کوئی ڈاکٹر ہی نہیں دیکھتے. عام طور پہ یہ معاشرہ استاد کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، نہ استاد کو ڈھونڈتا ہے نہ تلاش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں خود ہی اپنا استاد ہوں، اور قرآن ہے حدیث ہے میں پڑھ رہا ہوں بس. یعنی آپ عالم بھی ہو جائیں نا، عالم 8 سال مدرسے میں لگا لیں پھر بھی آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے تو آپ یعنی صرف کتابیں پڑھنا تو کافی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کتابوں کے علاوہ استاد چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری کی کتابیں تو کافی نہیں ہیں. قرآن اور حدیث یہ تو کتابیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پھر استاد کی ضرورت ہے. قرآن آیا، اس کے ساتھ استاد آیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن بھی آپ خود نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. تو چہ جائے کہ نفسانی جو بیماریاں ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، تو اس کی آپ اصلاح کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک ذہن یعنی صحیح سوچ کی ضرورت ہے کہ میں اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. کر سکتا ہوتا تو اس کو پیغمبر کی اتنی بڑی تعداد میں پیغمبروں کا آنے کا کوئی مطلب نہ ہوتا. اگر یہ صلاحیت اس میں ہوتی کہ خود یہ اپنی اصلاح کر لے اور آسان ہوتا تو پیغمبروں کی پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ ایسی بے وقوفوں والی باتیں. لیکن آج معاشرے کو دیکھ لیں، وہ استاد کے پیچھے یہ دوڑ نہیں رہا، یہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے. دنیا وہ ہماری مثال تو ایک الگ ہے، اس کو تو میں بیان نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اصلاح آپ کروائیں گے کسی کی سے تو ہوگی، خود نہیں ہوگی. کہ آپ گھر پہ بیٹھ جائیں کہ کوئی کتاب لے لیں کہ تزکیہ نفس کیسے ہوگا اور وہ کتاب پڑھ کے ایک ایک بات پہ عمل کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا. استاد دیکھیں، یہ جہاں تک اصلاح یہ تزکیہ نفس کا تعلق ہے نا، تو پیغمبر کی 4 ڈیوٹیاں ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت کی باتیں قرآن میں جو بیان کی. کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیہم آیاتنا ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیکم. تمہاری وہ تزکیہ کرے گا. مزکیون، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو لکھی ہیں اس میں آپ پڑھیں، ایک صفت ہے کہ نہیں ہے؟ تزکیہ کرنے والا، ڈاکٹر، حکیم. اور حکیم، آپ علامہ اقبال کو آپ نے حکیم امت کا وہ لقب دیا ہوا ہے نا، لیکن یہ حکیم ہوتا ہے، یعنی پیغمبر ہوتے ہیں. اب پیغمبر کے پاس مختلف مریض آتے ہیں، یعنی صحابہ ہے، کسی کو کوئی کام بتایا، کسی کوئی کام بتایا، کسی کو کوئی آیا. آپ احادیث کی کتاب دیکھ لیں، بھری ہوئی ہیں ایسے. کسی کو ایک صورت بتائی، کسی کو کوئی علاج بتایا.
ایک صحابی آیا تو اس نے کہا حضور مجھے بس نصیحت کر دیں، ایک نصیحت کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا اور نصیحت کریں، اس نے کہا غصہ نہ کرو۔ اب وہ حکیم تھے نا، جانتے تھے، تو غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ مختلف باتیں ہیں تو یہ حکیم بتائے گا آپ کو۔ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم